اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی الحمدللہ آ رہی ہے۔ اچھا جی، آفٹر لانگ ٹائم آج ہمارا الحمد للہ رب العالمین کہ ہمارا ڈی ٹی سی دوبارہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہمارا کچھ ٹاپکس ہیں جو باقی ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جو ٹاپکس آپ لوگ کو پڑھا دیے گئے ہیں ان کو ریپیٹ بھی کرتے رہیے گا، اور جتنی بھی آپ لوگ کے کوشچنس ہوں، کنفیوژنس ہوں، تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ کی 24 آورس آپ لوگ کی ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کا کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ادھورا ہو اور آپ لوگ کو وہ پوائنٹ نہ سمجھ میں آیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قرآن آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے، بیسک رول سیکھے ہیں۔ تجوید میں سب سے زیادہ جو پرائیورٹی دی جاتی ہے، فوقیت دی جاتی ہے، وہ بیسک رولز کو دی جاتی ہے، لیکن ایڈوانس رولز آپ کا سیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے چینجنگ کی گئی، اور کچھ ایسے کلمات ہیں کہ جس کو ہم خود بھی چینج کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ کو ایڈوانس رولز کروائے جاتے ہیں جو کہ بالکل ایک آخری پارٹ ہے، اور اس بات کو میں آپ لوگ کو برملا کہتی ہوں کہ ایڈوانس رولز ہر ایک کا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو قرآن کا طالب علم ہے وہ اس رول کو ضرور سیکھے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ایڈوانس رولز کرنے کے بعد آپ لوگ کو پتہ چلتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں آج تک نہیں معلوم تھی۔ تو قرآن میں ایسے بہت سے اسرار و رموز ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے صفات کو مزید ایلیبوریٹ کیا۔ آپ لوگوں کو کیا پتا تھا ہمس ہے، قلقلہ ہے، مستعلیہ ہے یا صوفیر ہے، لیکن جب آپ نے صفات کا چیپٹر پڑھا تو آپ لوگ کو پتا چلا کہ شدہ، اطباق، رخاوہ بھی صفات میں شامل ہوتی ہیں، اور اگر ہر حرف کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کی جائے گی تو صفت کا حق ادا نہیں ہوگا، اس حرف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں یہ سب۔ نمبر 1 ہے لام ال کا بیان۔ اچھا، یہ امالہ ہے، امالہ بھی اس میں انکلوڈ ہے، اور امالہ جو ہے میں نے آپ کو لہنے جلی کے ساتھ کروایا تھا کہ امالہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا کرنا یا ترچھا کرنا۔ جیسے کہ ہم موسٹلی ایک بہت کامن مسٹیک کر دیتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ، اس کو یا پھر بسم اللہ، لام میں اور میم میں، ما یا لا میں ہم لوگ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، موسٹلی یہ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا کرنا، یعنی کہ امالہ کرنا۔ امالہ کا مطلب، امالہ جو ورڈ نکلا ہے وہ نکلا ہے مائل سے، جھکاؤ سے۔ تو کسی ورڈ کو سیدھا پڑھنے کے بجائے اگر آپ جھکا دیتے ہیں، زبر کو آ کے بجائے اے پڑھ دیتے ہیں، پیش کو ای کے بجائے اے پڑھ دیتے ہیں، یا پھر زیر کو ای کے بجائے اے پڑھ دیں، یا پیش کو او کے بجائے، اور یہ لہنے جلی ہے۔ اسی طرح ساکن حروف کو ہلا دینا بھی امالہ میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے۔ تو ہم آج اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے حمزہ وصلی۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ میں آپ لوگ کو ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ میں اس ٹاپک کے بعد کرتی ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے حرف لکھا ہے یہ ہے الف، ٹھیک ہے؟ حرف الہجا میں جب یہ ایسے لکھا ہوگا سیدھا تو یہ ہوگا الف، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی حرکت آئے گی، جیسے کہ زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا، تو یہ بن جائے گا حمزہ۔ تو حمزہ جو ہے حرف الہجا میں دو طرح کے ہیں، ایک تو الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی، یا پھر حمزہ جو ہے وہ جو اپنی شکل کا ہوتا ہے جو یا سے پہلے آتا ہے۔ یہ دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں۔ حمزہ وصلی، وصل کا مطلب یاد رکھیے، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اٹیچ کرنا، یا پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جوڑنا، ٹھیک ہے؟
تو ایسا حمزہ جو کسی کے ساتھ جوڑا جائے گا یا جوڑنے کے کام آئے گا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ حمزہ ہے، یعنی وہ الف ہے کہ جس کے اوپر اپنے ذہن میں رکھیے، حمزہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے، وہ الف یعنی جس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے، جو ابتدائی کلام میں پڑھا جائے گا۔ کلام یعنی کہ کوئی بھی ورڈ، کسی ورڈ کی ابتدا میں اس الف کو یعنی جو حرکت والا ہے وہ پڑھا جائے گا، لیکن وصل کلام میں حذف ہو جائے گا، یعنی کہ جو بیچ کا ورڈ ہوگا اگر اس میں یہ الف آتا ہے تو یہ حذف ہو جائے گا، یعنی کہ ریموو ہو جائے گا، اس پہ کوئی حرکت نہیں رہے گی۔ جیسے کہ العالمین میں حمزہ وصلی ابتدائی کلام میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے رب العالمین تو دیکھیے رب با کے بعد ڈائریکٹ ہم لام پڑھ رہے ہیں، جو بیچ کا یہ حمزہ تھا وہ حذف ہو گیا۔ لیکن اگر ہم رب کو الگ کر دیں فوری ابھی کے ابھی، تو رب کو الگ کرنے کے بعد العالمین یعنی کہ حمزہ وصلی سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسے ورڈ سے، ایسے کلام سے بھرا پڑا ہے جو کہ حمزہ وصلی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن نیر رحیم، نیر رحیم میں دیکھیے نون کے بعد جو را ہے اس کے بیچ میں آپ کو حمزہ دکھ رہا ہے، لیکن وہ حذف ہو چکا ہے کیونکہ وہ حمزہ وصلی کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ کس کو جوڑا ہے؟ الرحمن اور الرحیم کو جوڑ رہا ہے، اسی لیے وہ خود سے حذف ہو گیا۔ یہ ایک نیچر کا رول ہے کہ جب کوئی شخص دو کو ملاتا ہے تو اس کو اپنی پریزنس ختم کرنی پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک شخص اس سے الگ ہوتا ہے تو اس کی پریزنس دوبارہ واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، یہ نیچر کا رول ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے یہ قرآن میں بھی شامل ہے۔ اگر آپ الرحمن کو الگ کر دیں گے تو پھر الرحیم یعنی کہ حمزہ کے اوپر آپ نے زبر دینا ہوگا۔ تو اس رول میں ہم پڑھیں گے کہ ابھی تک تو ہم نے پڑھا حمزہ وصلی الرحمن نیر رحیم، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ الرحمن کو الگ کر دیجئے اور الرحیم کو الگ پڑھیے تو حمزہ کے اوپر حرکت دینا یا تو زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا، تو یہ آپ کیسے دیں گے؟ ابھی آپ وہ سیکھنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ، فَأَمَّل نیم کو ہم نے لام سے ملایا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ فَأَمَّا کو الگ کر دیجئے اور انسانہ کو اس کے حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھیں، تو آپ لوگ کیا حرکت لگائیں گے حمزہ کے اوپر؟ کیسے پڑھیں گے؟ مائک آن کر کے بتائیے۔ میں فتحہ دیں گے۔ فتحہ دیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ الانسان۔ گڈ، ویری گڈ، ہم اس پہ فتحہ دیں گے۔ فتحہ دینا، ضمہ دینا یا کسرہ دینا یعنی کہ زبر زیر اور پیش دینا وہ بھی ایک رول کے تحت ہے، وہ رول سیکھ لیجیے، اپنے مائنڈ میں فکس کر لیجیے گا میری بات، کہ حمزہ وصلی سے ہم کوئی بھی حرف اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ورڈ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اگر تو حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ہے، یاد رکھیے گا حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ہے تو آنکھ بند کر کے آپ حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگا دیں گے، نہ زیر لگائیں گے نہ پیش لگائیں گے، صرف اور صرف زبر آ جائے گا، جیسے کہ العالمین میں تھا، الرحمن میں تھا، الرحیم میں تھا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے بعد لام تھا اسی لیے ہم نے حمزہ کے اوپر زبر دے دیا، الرحیم کر دیا، اسی طرح یہاں پر اس پیج پہ الانسانہ کر دیا۔ لیکن اگر حمزہ وصلی کے بعد لام موجود نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے، دوسرا آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لام موجود نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں اگر لام موجود نہیں ہے تو پھر آپ جائیں گے تیسرے حرف پہ، یعنی اس ورڈ کے تیسرے حرف پہ۔ پہلا حرف ہو گیا حمزہ وصلی، دوسرا حرف جو بھی اس ورڈ میں موجود ہوگا، اس کلمے میں موجود ہوگا، پھر آئے گا تیسرا حرف۔ اگر تو تیسرے حرف کے اوپر زیر ہے، اگر تو تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو حمزہ وصلی زیر قبول کر لے گا، اگر تو تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ وصلی پیش قبول کر لے گا، لیکن اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا حمزہ وصلی زبر قبول کرے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ زبر لانے کے لیے ہمارے پاس حمزہ وصلی کے پاس لام ہونا ضروری ہے، کیونکہ لام نہیں تھا
اسی لیے ہم تیسرے حرف پر گئے اور وہاں زیر تھا تو زیر لگا دیا حمزہ وصلی کے نیچے، پیش تھا تو پیش لگا دیا حمزہ وصلی کے اوپر. لیکن اگر زبر ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، حمزہ وصلی کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے. ٹھیک، بس حمزہ وصلی کا جو ہے وہ یہی ایک رول ہے جو کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے. جب آپ لوگ اپنی گروپ ٹیچرز کی کلاس لیں گے وہاں پر آپ کو حمزہ وصلی کے بہت سارے ورڈز کروائے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ والا رول. ٹھیک ہے، چلیں ذرا آپ لوگ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں چھوٹا سا. جی ذکیہ بانو اپنا مائک آن کیجئے. ذکیہ بانو. میں نے کلاس لیٹ شروع کی ہے. کیوں آپ نے لیٹ شروع کی ہے؟ لیٹ کوئی بھی شروع نہ کیا کریں. دیکھیں آپ لوگ کی بہت امپورٹنٹ چیزیں رہ جاتی ہیں. آپ کا ٹائم 5 بجے ہے، 5 بجے ہی آپ لوگوں نے شروع کرنی ہے. جی فریہ زمان مائک آن کیجئے. فریہ زمان. فریہ یہ جو میں نے ورڈ سرکل کیا ہے اس کو پڑھیے. مبتلاہ. بارک اللہ فیک. اب میں آپ سے کہتی ہوں فریہ ماں کو الگ کر دیں اور حمزہ وصلی سے دوسرا ورڈ اسٹارٹ کیجئے. پڑھیے. ابتلاہ. نہیں، ماں کو الگ کر دیں، ماں کو الگ کر دیں. جی. ٹھیک ہے، اور اب ماں کو جی الگ کر دیا تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ ماں تو الگ ہو گیا. اب جی حمزہ وصلی کے اوپر آپ حمزہ نے حرکت دینی ہے. زبر لگائیں گے. زبر لگانے کا رول ہے. حمزہ وصلی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ حمزہ وصلی کے بعد حمزہ وصلی پہ زبر جب ہی آئے گا جب حمزہ وصلی کے بعد لام موجود ہو. یہاں لام ہے؟ فریہ بتائیے یہاں لام موجود ہے؟ انیلا رمضان آپ مائک آن کیجئے. انیلا رمضان. جی باجی. جی اس ورڈ کو پڑھیے جو میں نے سرکل کیا ہے. مبتلاہ. مبتلاہ. با پر قلقلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، انیلا ماں کو الگ کر دیں اور حمزہ وصلی سے سٹارٹ کیجئے. ابتلاہ. اب آپ نے حمزہ وصلی کے اوپر کیا دیا؟ حمزہ زبر. حمزہ دیا. دیکھیں میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو، زبر جبھی آئے گا جب حمزہ وصلی کے بعد لام. کیا حمزہ وصلی لام نظر آ رہے ہیں؟ باجی آپ کی آواز نہیں آئی مجھے صحیح سے. حمزہ وصلی کے بعد آپ کو لام نظر آ رہا ہے؟ جی جی باجی. کہاں آ رہا ہے؟ حمزہ وصلی کے بعد تو با ہے، لام کہاں ہے؟ جی جی باجی با نظر آ رہا. جی حمزہ وصلی پہ زبر دینے کا رول ہی یہ ہے کہ جب تک لام موجود نہیں ہوگا آپ زبر نہیں دے سکتے. جی اب باجی. آپ نے جو زبر دیا ہے نا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جی جی یاد باجی. رکھیے گا کہ جب حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ہوگا تب آپ زبر لگائیں گی. اب یہاں پہ لام نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گی؟ تیسرے حرف پہ جائیں گی. تیسرا حرف کون سا ہے؟ جی حمزہ وصلی سے کاؤنٹ کیجئے. تا. تیسرا حرف کون سا ہے؟ حمزہ وصلی پہلا، با جی دوسرا اور تیسرا کون سا ہے؟ تا. تا. تا پر کیا ہے؟ زبر. زبر. اگر تا کے نیچے زیر ہوتا تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر آ جاتا. تا کے جی اوپر پیش ہوتا حمزہ وصلی کے اوپر پیش آ جاتا. لیکن تا کے جی اوپر زبر ہے تو کیا حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگا دیں؟ انیلا کھل کے بولیں، کوئی ایسی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بولیے. نہیں باجی نہیں لگا. کیوں نہیں لگائیں گے؟ حمزہ وصلی کی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک طرح سے؟ باجی آپ کی آواز نا مجھے بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے، وہ صاف آواز نہیں آ رہی.
آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی 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 میم آ رہی ہے۔ اچھا غور سے سنیں، کسی ایک سے اگر میں پوچھ رہی ہوں تو آپ سب سنیں تاکہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہو۔ افرا نواز مائک آن کیجیے۔ افرا نواز جلدی سے مائک آن کیجیے۔ کرن دانش مائک آن کیجیے۔ اچھا افرا نواز یہاں پر بتائیے حمزہ وصلی پہ ہم کون سا سائن لگائیں گے، کیا حرکت آئے گی؟ سوری باجی، اتنا نا یہ مجھ سے مس ہو گیا تھوڑا سا، باقی سارے رولز تینوں مجھے کلیئر ہیں، بس یہ نہیں کلیئر کہ اگر یہاں پہ تا پہ زبر ہوگا تو یہاں پہ کیا کریں۔ دیکھیں کیا میں مجھے یہ بتا رہی پتا ہے ہوں، کہ لام دیکھیں ہوگا تو غور سے زبر سنیں آئے گا، افرا، حمزہ نہیں لام ہوگا تو زبر آئے گا، اور اگر جی بالکل، ہم لام نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، وصلی اس کے کے بعد بعد پہ زیر جائیں آئے گے، تا زیر کے اوپر آئے زبر ہے، زبر کے ہونے کی وجہ سے ہم حمزہ وصلی کو زبر نہیں دے سکتے کیونکہ گی لام نہیں ہے، تو اب حمزہ وصلی جو ہے وہ زیر قبول کرے گا، تو یہ ورڈ کیا بنا؟ ابتلا۔ ابتلاہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ورڈ بنا ما ابتلاہو۔ انڈرسٹینڈ؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابتلا۔ جی میم جی آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ یہ بھی وہی والا ہے، اور اب یہ والا دیکھ لیتے ہیں جی۔ اچھا اب آن کیجئے نسیم اختر، اپنا مائک آن کیجئے۔ نسیم اختر، السلام علیکم باجی۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ نسیم اختر یہ بتائیے، میں نے سیکنڈ سرکل جو کیا ہے اس ورڈ کو پورا پڑھیے، سرکل والے ورڈ کو پورا پڑھیے۔ تک تکریمون تک، آپ کی آواز بہت زیادہ ڈراپ ہو رہی ہے، دوبارہ پڑھیے نسیم۔ تکریمون الیتیم۔ ٹھیک ہے، اب تکریمون کو الگ کر دیجئے اور حمزہ وصلی سے سٹارٹ کیجئے، کیا آئے گا حمزہ وصلی کے اوپر؟ باجی الف کے بعد لام ہے تو یہاں پہ الف پر زبر آئے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ویری گڈ۔ یتیم۔ اور ایک اگر یہاں پہ لام نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتی؟ یہاں پہ پھر ہاں، یہ جو الف ہے نا اس میں زیر لگاتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں کیونکہ وہ زبر کو ایکسپٹ نہیں کرے گا نا، کیونکہ یہ نہیں، دیکھیں یہ بائی رول چلتا ہے، اگر یہاں پہ لام نہیں ہوتا تو آپ جاتی تیسرے حرف پر، تیسرے جی حرف پہ باجی جو بھی حرکت ہوگی وہ آپ حمزہ وصلی کو دیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں جی لگائیں گے، ہم کچھ بھی ایسے نہیں لگا سکتے، ہم تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے حرکت لگائیں گے، وہاں زیر ہے تو جی زیر، وہاں پیش ہے تو پیش، لیکن زبر ہوگا تو زبر نہیں لگائیں گے، وہاں اس کی زیر صورت میں لگائیں گے، زیر ہی آئے گا۔ زیر بارک لگائیں گے۔ اللہ۔ جی مدیحہ گل، مائک آن کیجیے۔ مدیحہ گل، آپ لوگ فوراً مائک آن کیا کریں، اس میں بہت دیر لگتی ہے۔ یشفا منور، آ رہی ہے میری؟ جی نہیں بالکل، میں نے آن یشفا، کر لی ہے باجی، میرے سے اوکے اوکے، یشفا منور آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نے نام نہیں دیکھا ہے اس گروپ میں، مائک آن کر کے بتائیے۔ مدیحہ گل اپنا تھرڈ سرکل کو غور کیجیے، پڑھ کے بتائیے کیا لکھا ہے۔ تعامل مسکین۔ نہیں، تھرڈ سرکل نیچے نیچے دیکھیے۔ یہ میری اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے، ایک اچھا۔ دکتل، دکت یہاں سے الارض، ٹھیک دکت ہے، الارض۔ ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ وصلی ہے، اب آپ نے دکت کو الگ کر دینا ہے اور حمزہ وصلی سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے کریں گی؟ کیونکہ حمزہ وصلی کے بعد لام ہے تو یہاں پہ میں زبر کی حرکت دوں گی حمزہ پر۔
اوکے تو کیسے کیا پڑھا جائے گا؟ الاردو. اوکے اور اگر یہاں پہ لام نہیں ہوتا؟ اگر لام نہیں ہوتا تو میں تھرڈ ورڈ پہ جاتی جو کہ بنتا ہے دود, اور دود کے اوپر جو بھی حرکت ہے تو میں شروع میں وہ دیتی مطلب اردو. ڈاٹ تیسرا حرف ہے، اچھا حمزہ سے کاؤنٹ لام کرنا، حمزہ سے کاؤنٹ 1 2 حمزہ پہلا، را لام دوسرا، اور اس کے اوپر جو الف آ رہا ہے وہ تیسرا. ٹھیک ہے، وہ یہ میں تیسرا. آپ کو ایک، ہاں میں بالکل سائٹ کا ایک بتا رہی ہوں، ویسے ابھی اس پہ آنا نہیں ہے زبر. ٹھیک ہے، یہ ایسی پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے. تو جی اچھا یہ رول آپ لوگ سب اپنے ورڈنگ میں لکھ لیجیے گا. یہ جیسے میں نے سمجھا دیا، اب آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے کہ حمزہ وصلی کے بعد اگر لام ہے تو فوراً ہی آپ نے حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگانا ہے، تیسرے حرف پہ زبر نہیں لگا. جانا. لیکن اگر لام موجود نہیں ہے تو تیسرے حرف پر جائیں گے اور حمزہ وصلی سے پہلا کاؤنٹ کریں گے. تیسرے حرف پر جو بھی حرکت ہے آپ نے لگا دینی ہے حمزہ وصلی کے اوپر یا نیچے، لیکن زبر نہیں لگائیں گے. زبر قبول نہیں کرتا حمزہ وصلی الا یہ کہ اس کے ساتھ لام موجود ہو. اور جی پھر اگر وہاں پر زبر ہے تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے، زیر قبول اگر کر لیں زبر گے. ہے. جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکی. چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میم ایک کوشچن ہے. آپ ہی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. جی اگر تیسرے جی لیٹر پہ کوئی حرکت ہو آپ جیسے اس میں ساکن ہے تو پھر تھرڈ لیٹر کی ایسا حرکت کیسے آئے گی؟ ہاں ایسا نہیں ہوتا، ایسا آپ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو قرآن میں ورڈ نہیں ملے گا. ہر صورت اچھا میں آپ کو تیسرے حرف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ملے گی. اچھا یہاں پر ایک بالکل لاسٹ میں نے یہ پیج ایڈ کیا ہے، اس میں حمزہ وصلی کے مستثنا کلمات، مستثنا کہتے ہیں ایکسکلوڈ، یعنی کہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں، اسمو، امرو، ابنو، ابنو، امشو، اقدو، اتقو، ایتو، یہ وہ والے ورڈز ہیں کہ ان میں تیسرے حرف پہ کوئی بھی حرکت ہو لیکن حمزہ نے کچھ بھی قبول نہیں کرنا، وہ اپنا ہی ایک اس کا رول چلے گا. یہ عربک گرامر کے رولز ہیں. تو یہاں پر آپ نے ان ورڈز کو یاد کر لینا ہے، یعنی اسمو. اب یہاں پر رول کے تحت کیا آنا چاہیے تھا؟ اسمو ہونا چاہیے تھا نا، حمزہ کے اوپر پیش آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس سے ایکسکلوڈ ہے، اس والے رول سے ایکسکلوڈ ہے. تو قرآن میں آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے آپ کو اسمو ملے گا. اسی طرح ابنو، ابنو نون کے اوپر پیش ہے لیکن حمزہ وصلی نے پیش قبول نہیں کیا، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو زیر ملے گا. جیسے کہ نبنہو ایک ورڈ آتا ہے نبنہو، تو نون کو آپ الگ کر دیں اور حمزہ وصلی سے اسٹارٹ کریں گے تو پیش نہیں لگائیں گے بلکہ ابنو آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کر لینے ہیں. یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 کلمات ہیں، 8 کلمات آپ لوگوں نے ضرور یاد کر لینے ہیں. یہ حمزہ وصلی سے مستثنا ہے، ایکسکلوڈ ہے، حمزہ وصلی کے رول پر نہیں چلتے. چلیں جی اب آ جائیے لام ال پر. لام ال، ال کسی بھی ورڈ کے ساتھ جو ہے لگا دیا جاتا ہے جب اس کو خاص کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ الرحمن، رحمان کے ساتھ اگر ال لگا دیا تو وہ جو ہے وہ رحمان خاصیت میں آ جائے گا، کامن نہیں رہے گا، پراپر ناؤن ہو جائے گا. لام ال کا بیان، ایک لام ہے اس میں ال کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کا بیان ہے، اس کا چیپٹر ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، اظہار اور ادغام. اظہار، لام ال کا 14 حروف میں اظہار ہوا ہے. 14 حروف کون سے ہیں؟ جن کا مجموعہ یہ ہے. اچھا اس مجموعے کو میں آپ لوگ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی. اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے اصل میں حق کا خوف عجب غم ہے. یہاں پر میں لکھ رہی ہوں حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس جلدی سے رفلی لکھ لیں، میں پھر اس کو ریموو کر رہی ہوں. حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی کہ ہا قوف کاف الف، خو واو فا، عین جیم با، غین میم، ہا اور یا. یہ 14 حروف جب بھی آپ لام کے بعد دیکھیں گے وہاں پر آپ لام کا اظہار کریں. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ لیجئے اظہار قمری کی مثالیں. جیسے کہ الحمزہ، حق کا خوف عجب غم میں حمزہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو حمزہ کے بعد اگر لام ال آتا ہے یعنی ال موجود ہے تو کیا ہوگا؟ الاردو. اب دیکھیں یہاں لام کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ لام کے بعد اگر حمزہ موجود ہے تو وہاں لام کا آپ اظہار کریں گے. اسی طرح لام ال کے بعد اگر با آ رہا ہے، با، تو وہ ایبریویشن میں موجود تھا، حق کا خوف جی عجب، عجب جب میں با آ رہا تھا تو وہاں پر آپ لام کا اظہار کریں گے البلد. اسی طرح الغیب، الحج، الجنہ، الکتاب، الودود، الخالق، الفجر، العلیم، القدیر اور
अल-यौम, अल-मशरिक, अल-हुदा। अल-हुदा हक का खौफ अजब गम है जो आ रहा था बड़िए के साथ, जिसको हम या बोलेंगे, बड़िए नहीं कहेंगे, या के साथ जो है आ रहा है अल-हुदा। ठीक है, यहाँ ये जो एब्रीविएशन है इसके जितने 14 हरूफ हैं, अगर ला अल के बाद हम अलिफ और लाम के बाद ये हरूफ आ रहे हैं तो फिर आपने लाम का इजहार करना है। ये देख लीजिए, ठीक है, इजहार लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने लाम का इजहार करना होगा। तो इसके एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा, माइक ऑन करके सब इस एब्रीविएशन को एक बार पढ़िए। हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अजब गम गम है। बारकल्लाह फीक। अजब गम है। अच्छा जी, वो था इजहार, वहां पे लाम का इजहार हो रहा था, लाम को हम मुंह से बोल रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। खौफ अजब गम है। अब होगा इदगाम, वहां पर लाम का इजहार था, एक्सप्रेस किया, अब यहाँ पे इदगाम हो जाएगा। इदगाम का मतलब मिक्स हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लाम मौजूद होगा बट वो रिमूव रहेगा, यानी उसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्या मतलब है, लाम अल का 14 हरूफ में इदगाम हुआ है, तो 14 और 14 जो है वो टोटल हरूफुल हिजा बन गए। और इसका जो इदगाम की जो एब्रीविएशन है, इसका जो मुखफ़फ़ बनता है वो है तस, दस, रोज़स, शस और वालाना। ये 14 हरूफ है। ये 14 हरूफ जहां पे भी आएंगे आपने वहां लाम का इजहार नहीं करना, बल्कि लाम को सिरे से ही गायब कर देना है। कौन से हरूफ हैं ये 14 हरूफ? ता, सा, दाल, राल, रो, ज, सीन। बड़ी आसान सी एब्रीविएशन है, एक पोम की तरह आप लोग इसको याद कर लें। तस, दस, रोजस, शस, वॉट, वॉलाना। ठीक है, यानी कि शीन, सौद, दो, तो और रो, लाम और नून। तो लाम इदगाम शम्सी की मिसालें देख लीजिए। अगर अल के बाद ता आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम ता की मिसाल देख लेते हैं। जैसे कि तस, ता से स्टार्ट है ना, ये देखिए, ये रही ता की एग्जाम्पल, ये रही। ठीक है, अल के बाद ता आ रहा है, अत्ताइबूना, तो ता की वजह से हमने लाम को इदगाम कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या बना अत्ताइबूना। हमने इसको अल ताइबूना नहीं पढ़ा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जी, ता के बाद है, जो हम ऊपर मुखफ़फ़ पढ़े हैं, जो मैंने सर्कल किया है, ता के बाद है सा। ठीक है, अल सा। सा, अगर अल के बाद सा आ रहा है तो वहां पर भी लाम को आपने इदगाम करना है, मिक्स, सॉरी, इग्नोर कर देना है, इसको रिमूव कर देना है, आपने इसका इजहार नहीं करना है। जैसे कि वस्समराती, वस्समराती। ठीक है, यहाँ पे वल समाराती करके नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह दाल की मिसाल देख लीजिए। दाल की मिसाल, चलें दाल की मिसाल देख लेते हैं, ये वाली। अगर अल के बाद दाल आ रहा है तो ये बन जाएगा वज़ाकिरीना। वल, वाव को दाल से मिला देंगे, लाम को हमने इदगाम कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? जी असल में आपने इसकी याद करने की जो चीज है ना, वो है जी एब्रीविएशन। आपने इसकी एब्रीविएशन याद कर ली तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये नोट जो है ये जरा देख लीजिए। अच्छा, अन्नूर, अद्दीन, वस्समाई, अज़्ज़ुनूना, अज़्ज़ीना, वश्शम्सु वल्लैली। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने पूरे लामों को, जितने भी लाम थे उनके बाद ये वाले हुरूफ आ रहे थे, तस, दस, रजस, शस, द्वत, द्वालना, उसकी वजह से लाम को हमने इग्नोर कर दिया, एक्सप्रेस नहीं किया, इजहार नहीं किया। इजहार करने वाले हुरूफ कौन से थे? हक का खौफ अजब गम है। तो ये दोनों की एब्रीविएशन इजहार की और इदगाम की आप लोगों ने याद कर लेनी है। नोट देखिए, हुरूफ कमरिया, कमर के मायने है चांद। जिस तरह चांद की मौजूदगी में सितारे रहते हैं, इसी तरह लाम अल के बाद अगर हुरूफ कमरिया आ जाएंगे तो लाम भी मौजूद रहेगा। यानी कि कौन से हुरूफ आ जाएंगे? कौन से हुरूफ आ जाएंगे हुरूफ कमरिया में, कि जब वहां लाम भी मौजूद रहेगा?
بتائیے. خوف عجب غم ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ والے. ویری گڈ. شمسیہ کے علاوہ. ہاں نہیں، میں آپ لوگوں سے حروف پوچھ رہی ہوں. حروف شمسیہ، شمس کے معنی ہے سورج. جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یہ ستارے جو ہے نا آپ حروف کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح لام ال کے بعد حروف شمسیہ آ جائیں تو لام بھی غائب ہو جائے گا. یعنی کہ وہ جو ستارے ہیں وہ غائب، وہ جو لام ہے وہ غائب ہو جائے گا. کون سے حروف ہیں وہ والے جہاں لام غائب ہو جائے؟ بارک اللہ فیکی. یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر. اور بس لاسٹ میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتی ہوں. ابھی ہم لوگوں نے حمزہ وصلی کا چیپٹر پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ سے ایک اسکرین شیئر کی ہے. یہاں دیکھیے، ہم جو مصحف پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہے انڈو پاک مصحف. ہمارے انڈیا پاکستان میں جو ہم مصحف پڑھ رہے ہیں وہ والا چلتا ہے. لیکن عربک مصحف جو کہ عثمانی مصحف چلتا ہے، جو کہ اصل مصحف ہے، وہ یہ والا ہے. اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ وصلی جو ہے، یہ جو حمزہ وصلی ہے اس کے اوپر ایسے حمزہ وصلی کے اوپر سواد بنا ہوتا ہے. اس سواد کا مطلب ہے، یہ پیش نہیں ہے، اس سواد کا مطلب ہے وصل، ٹھیک ہے. الشہر الحرام. تو اسی لیے ہم یہاں پر حمزہ وصلی کو سواد کی شکل دے دی جاتی ہے. اب یہاں دیکھیے والحرمات اور فمنی اعتدی. فمنی اعتدی پر دیکھیے نون کو جو ہے وہ عین سے ملا دیا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں فمن کو الگ کر دیں اور حمزہ وصلی سے اسٹارٹ کریں تو کون سی حرکت آئے گی؟ ذرا جلدی سے بتائیے. حمزہ وصلی پر کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. کسرہ آئے گی. سب بتائیں کیا آئے گا؟ زیر زیر آئے گی. زیر. بارک اللہ فیک. اچھا یہاں بتائیے واتقو پہ کیا آئے گا؟ واتقو پہ کیا آئے گا؟ واؤ کو الگ کر دیں. زیر آئے گی. اتقوا. زیر. جی یہاں پہ بھی زیر بالکل، آئے گی. بارک اللہ زیر آئے فیک. گی. کیونکہ ایک تو یہ مستثنی کلمات میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہمیں اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوگا اتقو، کیونکہ پیش تھا لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کو زیر دینا ہوگا کہ مستثنی کلمہ ہے. اچھا میں نے آپ لوگ، اور یہاں پر اگر کوئی ٹیچر موجود ہیں تو آپ لوگ عثمانی مصحف سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ لوگ ایڈوانس کورس کمپلیٹ کر لیں گے تب آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہاں کے رولز کو سمجھ سکیں. کیونکہ یہاں پر دیکھیے جو یہ ہے نا، ایک تو اس میں حمزہ وصلی اور دوسرا یہ کہ اس میں تنوین کا، اس میں نون ساکن کے احکامات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ لوگ اس کو نہیں پڑھیے گا ہے بھی تو وہ نہ پڑھیں. جزاک اللہ خیرہ. اپنے نوٹس کمپلیٹ کیجیے گا، یہ والا رول ضرور لکھیے گا، اور اپنی گروپ کلاسز لیں. گروپ کلاسز میں مزید اس ٹاپک کو آپ لوگ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.